ایک روز کفار کے سردار نے خانہ کعبہ کے قریب ایک مکان میں مشورہ کیا اور سب کی یہ رائے قرار پائی کہ ہر قبیلہ قریش میں سے ایک ایک آدمی منتخب ہو اور سب جمع ہو کر رات کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس مشورے سے آگاہ کرا دیا اور حکم دیا کہ مدینہ ہجرت کر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب گھر میں تھے تو کفار مکہ نے آپ کے مکان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ آپ نے لوگوں کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیں اور آپ گھر سے باہر نکل گئے، اور اللہ کی قدرت سے کسی بھی کفار کو نظر نہیں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر غار ثور میں جا چھپے۔ کفار مکہ نے جب آپ کو گھر میں نہیں دیکھا تو وہ تلاش کرتے کرتے اس غار تک پہنچ گئے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پناہ لیے بیٹھے تھے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، جب آپ غار میں داخل ہوئے تھے تو ایک مکڑی نے غار کے منہ پر جالا بن دیا، اور وہیں پر ایک جھاڑی نمودار ہو گئی جس پر ایک کبوتر کے جوڑے نے آ کر گھونسلہ بنایا، اس میں انڈے بھی دیے۔ جب کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے پہاڑی پر غار کے نزدیک آئے تو انہوں نے دیکھا غار کے منہ پر مکڑیوں کا جالا بنا ہوا ہے، اور غار کے نزدیک ہی جھاڑی میں گھونسلے کے اندر کبوتر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر محمد غار کے اندر جا کر چھپتے تو یہ مکڑی کا جالا ٹوٹا ہوا ہوتا اور گھونسلے میں کبوتر بھی نہیں بیٹھے ہوتے۔ اگر وہ یہاں آتے تو کبوتر انہیں دیکھ کر اڑ جاتے۔ یہ سوچ کر کفار وہاں سے چلے گئے۔ اس غار کے واقعے کے متعلق قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد اس وقت کرے گا جبکہ آپ کو کافروں سے جلا وطن کر دیا، جبکہ دو آدمیوں میں سے ایک آپ تھے۔ جس وقت دونوں غار میں تھے، جبکہ آپ ہمدردی سے فرما رہے تھے کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک اسی غار میں چھپے رہے، پھر آپ وہاں سے مدینہ تشریف لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے میں ابتدائی سال تھا۔ آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمہ شہادت، گواہی دینا اللہ ایک، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا اور حج کرنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پر سبھی صحابہ کرام جان لیں کہ اسلام کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے مکہ پہنچے، اب اسلام مکمل ہو چکا تھا، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ حج کے موقع پر حضرت عمر بن حبشہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرما چکے ہیں، کلمہ شہادت کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا اور حج کرنا۔ یہ جواب آپ نے ابتدائی سال میں فرمایا تھا۔ سوال تو وہی ہے، مگر اب پوچھنے والا دوسرا شخص ہے۔ پہلے یہی سوال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انسانی شکل میں پوچھا تھا، لیکن اب ایک صحابی حضرت عمر بن حبشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا ہے۔
لیکن یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے والا جواب نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا، اسلام ہے میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا۔ میٹھا بول بولنا، اللہ کی قسم ساری دنیا کے شہد میں اتنی مٹھاس نہیں ہوتی جتنی زبان کے میٹھے بول میں ہوتی ہے، اور اللہ کی قسم ساتوں سمندر کے پانی میں اتنی کڑواہٹ نہیں ہوتی جتنی زبان کے ایک کڑوے بول میں ہوتی ہے۔ کڑوا بول جگر کو چیر کر رکھ دیتا ہے۔ ایک میٹھا بول گھروں کو آباد کر دیتا ہے، اور ایک کڑوا بول گھروں کو برباد کر دیتا ہے۔ میٹھا بول بولنا تو بہت آسان ہے، اس میں تو کچھ خرچ بھی نہیں ہوتا۔ سب سے محبت کے ساتھ ملو، قریبی رشتہ داروں سے اچھے سلوک کے ساتھ پیش آؤ، کبھی کسی کو برا مت کہو، نہ ہی کسی کی برائی کرو۔ اپنے دل کو صاف رکھو، کبھی کسی شخص کی غیبت نہ کرو۔ سب سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ، سب سے تعلقات اچھے رکھو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ مل جل کر رہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم دل سے یقین کرو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور اس کے تمام فرشتوں پر اور اس کی تمام کتابوں پر، تمام رسولوں پر اور قیامت کے بعد زندہ ہونے پر۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، فرض نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، احسان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہ پا سکو تو اتنا خیال کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، اللہ جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ، آپ قیامت آنے کی کچھ نشانیاں تو بتائیں۔ آپ نے فرمایا، جب اولاد اپنے ماں باپ کو ذلیل کرے، بے ادبی سے پیش آئے، عورتیں شرم و حیا بھول جائیں، اور جب ادنا لوگ مالدار ہو جائیں، بڑی بڑی عمارتیں بنائیں، تب سمجھنا قیامت عنقریب ہے۔ یہ سب باتیں سن کر وہ شخص چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کو واپس بلاؤ۔ لوگ اس کو بلانے گئے تو وہ شخص جا چکا تھا، اس کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ پھر آپ نے فرمایا، لوگو، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تھے اور تمہیں دین کی باتیں سکھلانے آئے تھے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 33-34 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو کہ نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے گا اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آئے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ فریب دینے والا شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں کسی طرح کا فریب دے۔ اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے، وہی پانی برساتا ہے اور وہی حاملہ کے پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا، اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی۔ بے شک اللہ ہی جاننے والا ہے۔ حضرت طلحہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ آپ کے نزدیک آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے اوپر کون سی عبادت فرض ہے؟ آپ نے فرمایا، دن رات میں 5 نمازیں ادا کرنا۔ اس نے پوچھا، ان کے علاوہ میرے اوپر اور کوئی بھی نماز فرض ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، البتہ اگر تم نفلی نمازیں پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو، اور رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا۔ اس نے پوچھا، مجھ پر رمضان کے علاوہ میرے اوپر اور کوئی روزہ بھی فرض ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، اگر تم نفلی روزے رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو۔ پھر آپ نے اس سے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا کہ زکوٰۃ تم پر فرض ہے۔ اس نے پوچھا، زکوٰۃ کے علاوہ اور کوئی صدقہ فرض ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، البتہ تم نفل صدقہ کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو۔ پھر وہ شخص جانے لگا تو جاتے جاتے اس نے کہا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں ان عبادتوں میں نہ اضافہ کروں گا نہ ہی ان عبادتوں میں کوئی کمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ شخص اپنے قول پر سچا ہے تو اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخی سے پیار ہے اور وہ بخیل سے نفرت کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا، اے رب العالمین، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ تو ہم سے ناراض ہے یا ہم سے خوش ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو بخیل کو دولت دیتا ہوں اور نکموں کو حکومت دیتا ہوں اور بے وقت بارش کرتا ہوں، اور جب میں خوش ہوتا ہوں تو سخی لوگوں کو دولت دیتا ہوں جو غریب لوگوں پر خرچ کرے اور ضرورت مندوں کا خیال رکھے، اور وقت پر بارش کرتا ہوں اور اتنی بارش کرتا ہوں جتنی ضرورت ہوتی ہے، اور حکومت سمجھدار اور نیک لوگوں کو دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت۔ عقل مند انسان وہ ہے جو دنیا کی زندگی پر فریفتہ نہیں ہوتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پانی کے بلبلے والی زندگی ہے۔ بلبلہ بڑا نظر آتا ہے مگر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ یہاں کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ ہم آخرت کی کھیتی کر کے اپنی آخرت کی زندگی کو سنبھالیں۔ 10 برس کے بعد ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے؟ جب ایمان مکمل ہو چکا ہے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان ہے معاف کرنا اور صبر کرنا۔ اگر ہم ان دونوں حدیثوں پر عمل کریں تو ہماری زندگی خوبصورت طریقے سے گزرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔